خطابت کے مقصد سے وابستہ ہیں، لیکن یہاں پر نمازیوں کا اہل علاقہ کو ہجوم اس بات کی ماضی کر رہا ہے کہ وہ ہر دل عزیز شخصیت تھے، وہ ایک عالم بھی تھے، استاذ علماء بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے، علم و عمل کے شاہکار بھی تھے، اور ساری زندگی میری کتنا عمران بھائی سے بات ہو گئی بتا رہے تھے کہ 40 سال سے زیادہ عرصہ یعنی 4 دہائیاں اس منبر پر بیٹھ کر انہوں نے عشق مصطفیٰ کا سبق سنایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور پھر دوسرا جو ایک بہت بڑا تھا کہ اپنے پائے سب ان کے قریب رہا کرتے ہیں، اور ہر شخص ان سے محبت کرنے والا، چاہے کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ یہاں تک کہ دوسرے لوگ بھی ان کے علم و عمل سے بڑے متاثر تھے۔ اور ایک بہت بڑا جو کام ان کا ہے، سلامت رہے گا، 40 سال پہلے ان شہرشاہ کے ان علاقوں کی گلیوں سے جس نے میلاد النبی کے دروس کی ابتدا کی ہے، وہ بھی آپ کے امام صاحب کا کام ہے۔ جہاں پر تیرا اشارہ ہوگا وہی رب کے رحمت میں نظارہ ہوگا۔ مانگ تو صحیح، تو یہ مانگنا کیا ہے؟ ایک زمانہ مصطفیٰ کے قدموں میں گزارا ہے، کوئی ایک بات ہمیں وہ سنا دیجیے جو آپ نے خود مصطفیٰ سے سماعت کی، جو آپ نے مصطفیٰ سے سنی ہے وہ بات ہمیں سنا دیجیے، وہ حدیث ہمیں بیان کر دیجیے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک قیامت کا میدان برپا کیا جائے گا، میدان محشر برپا کیا جائے گا، فرماتے ہیں کہ جب ساری کے ساری خلقت جمع ہوگی میدان قیامت میں پریشانی کی حالت ہے، کہاں پہنچے گی؟ بابا آدم کی بارگاہ میں پہنچے گی، عرض کرے گی کہ بابا آدم آپ رب کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بن جائیں، آپ رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجیے۔ اور جب ساری حقیقت بابا آدم سے عرض کرے گی تو آدم علیہ السلام کی زبان پر ایک بھی جملہ ہوگا، اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ المختصر یہ ایک نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، جواب دیتا رہے گا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب ساری حقیقت پریشانی اور مایوسی کے کیفیت میں غرق ہوگی، انس بن مالک فرماتے ہیں اور بڑے بڑے روس کے اور نہ جانے کتنی صفات کے لوگ آنے تھے، تو میں نے ہم نے تو نہیں دیکھا 71 کے اندر لوگوں کو کاموں سے نکال کے آواز کو تحریر کرنے کو بتایا عزیز رہے، بہت ساری ایسی چیزیں کو بتایا حضرت کے اندر۔ تو میں نے ان سے کہا کیا ہوں کہ ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں، آپ بھی تو بڑے بہت کو دیکھا ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا وعدہ کرنا ہے، اس پر موت ضرور آتی ہے۔ کا دعا بھی سنا دو، اس سبق بھی نہیں ہے، مختصر انجام دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب پرندے بورن کا کام سی اور ان کے سکتے میں سنا ہماری اور پھر ہاں اب آپ کی خوش قسمتی بتا دیتا ہوں، صاحب برکات ملالیہ جیسی شخصیات ہستیاں موجود ہیں، دیگر علماء موجود ہیں، ہمارے ہم جیسے گنہگار کی موت اور ایک کافر، ایک منافق، ایک بد عقیدہ، بد مذہب، گستاخ جھوٹ، گستاخ صفات، گستاخ اولیاء، گستاخ افراد، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صاحب
اچھا زیارت بہت ہوتی ہے، عقیدت بہت ہے، ہمارے بہت دفعہ ہاتھ کا بوسہ لینے کا موقع ملا، پیروں کو چھونے کا موقع ملا، ایسی عظیم اور روحانی شخصیت، لیکن کیونکہ وہ ہمارے اور دوسرے طرح کے اس طرح آتی بند ہو گئی تو بہت ایسی جلدی وہ چیزیں ہوتی نہیں ہے. اب جیسے ابھی مجھ سے خبر لاتے ہیں مفتی چاہت الدین لہری صاحب مجھے استاد الرفا ہے، فلان صاحب ہے، ان کی بارہ کی شادت میں ان کی ویڈیو میں دیکھی کیا آخر دم تک اپنی جگہ کی چھوڑی. تو آج یہ عاشقوں کا اجتماع ہے، محبت کرنے والوں کا اجتماع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ استاد الرفا خالد نشبندی رحمت اللہ علیہ کی ذکر میں ہم سب بیٹھے ہیں. یہ خاص بات نظر آئی مجھے کہ کسی کے چہروں میں اتنے عنوان کی زیارت، اتنے حاضرین کی زیارت، اتنے مشاہد کی زیارت، یہ اس کا مقصد ہے کہ ان کا پیار محبت ہوگا تو ان کی کرتے ہیں اور ان کی آج کی پیاری پیاری سنتوں کے منافع دس دیے ہوئے گئے. جیسے ناصر بھائی، علامہ ناصر بھائی عشق رسول کا سبق پڑھاتے ہیں. آج کی جتوں کے دور میں 40 سال تک کسی مسجد کے بیل پہ عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کا بیان کرنا، اور یہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں کی انتظامیہ مبارکباد کی بھی ان سے گھنٹوں میں زندگی گزاری 40 سال، اور یقین مانے جو آپ کا عشق اور محبت، یقیناً ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا ترس، ان کے عشق رسول کا حوالہ، نماز کی پابندی اور تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے ہماری روح کا بھی علاج کیا. جو آج ہماری روح بیمار ہے